السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے واقعہ کربلا۔ حسین ابن علی واقعہ کربلا کا ایک اہم کردار ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی کون تھے۔ حسین ابن علی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے نواسے تھے۔ ان کی شکل و صورت اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ حسین ابن علی کو بچپن سے ہی دینی، علمی اور اخلاق سے بھرپور ماحول ملا۔ حسین ابن علی اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دینی اور علمی مجالس میں جاتے، جہاں حکمت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ علم و حکمت کے موتی اپنے ذہن و دل میں سموتے چلے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی طبیعت میں عجز و انکساری، بہادری اور ہمدردی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، ایک دن حسین ابن علی کھیل رہے تھے کہ ان کی نظر زخمی پرندے پہ پڑی۔ ان کا دل بہت بے چین ہو گیا۔ فوراً سے اسے اٹھایا اور اس کی زخموں کی دیکھ بھال کی۔ حسین ابن علی کی ہمدردی صرف پرندوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ وہ انسانوں کے ساتھ بھی بہت ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی بیمارسی کرتے اور بوڑھوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور حسین ابن علی مدینہ کے نوجوانوں کے لیے مشعلہ بن گئے۔ حسین ابن علی نوجوانوں سے بات چیت کرتے، ان کے تجسس کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان کی تعلیم اور ذاتی ترقی کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام بخشا کہ انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، جس میں حسین ابن علی اور ان کے خاندان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد مسلمانوں کے اندر انتشار، سیاسی بدامنی پھیلنے لگی۔ اس وقت عالم اسلام پر ایک ظالم اور ناانصاف بادشاہ کی حکومت بنا دی گئی، جس کا نام یزید تھا۔ یزید مسلمان تو تھا، مگر ایک اچھا مسلمان نہ تھا۔ مسلمان اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ حسین ابن علی کو اس وقت ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا، جب انہیں ایک ایسے ظالم حکمران کے خلاف قیادت کرنے کے لیے بلایا گیا، جو لوگوں پر ظلم کرنے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کرنے میں مصروف تھا۔ سامنے آنے والے خطرات کو جانتے ہوئے بھی حسین ابن علی نے انصاف اور حق کے لیے ثابت قدم رہنے کا انتخاب کیا اور بھاری دل کے ساتھ اپنے اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، جہاں یہ واقعہ رونما ہوا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور 10 محرم کو کربلا کا سانحہ رونما ہوا، جس میں حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ حسین ابن علی نے حق کے راستے میں اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کا نذرانہ پیش کیا، جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آل نبی پر۔ اللہ ہمیں بھی حسین ابن علی کی طرح حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔